پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم اور آپ نے یہ پڑھا اور سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ تو آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور آپ کی آمد پر ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور آپ پر وہ ٹوٹ پڑے خوشی کے انداز میں. لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلم نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کر کے اور یقین کر کے کہ واقعی یہ وہی پیغمبر اور رسول ہیں جن کی بابت ہماری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی کیا ہے، اسلام کی آغوش میں آ گئے. اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑا اور اہم نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے 3 سوالات کیے اور یہ کہا کہ ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی دوسرا آدمی دے ہی نہیں سکتا. اور ان سوالوں کا جواب بھی خود اللہ کے پیغمبر کو معلوم نہیں تھا، بلکہ آپ نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل نے مجھے ان کے جوابات کیا ہے بتلائے اور سکھلائے ہیں. تو فوری طور پہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آغوش میں آ گئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس طریقے سے اسلام کے بہت بڑے خادم اور عالم شمار کیے گئے. ایک سوال یہ بھی بنایا گیا تھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، پہلے اسلام کے بہت بڑے عالم تھے، پھر پہلے یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اسلام کے بہت بڑے عالم ہو گئے. تو اکثر لوگوں نے شاید سمجھا نہیں اور یہی کہا کہ وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. کیا وہ اسلام کے بہت بڑے عالم نہیں تھے؟ تو وہ یہودیوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے، پھر اسلام کے بھی بہت بڑے عالم ہو گئے، جس کا ذکر ہوا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے موقع پر جن علماء کی طرف ریفر کیا تھا ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ہماری اسلامی تاریخ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس جیسی محنت، تگودو، جدوجہد اسلام کو پانے کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں، اس طرح کی قربانی کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ ہمارے اپنے دین کے اندر موجود نہیں. جس نے اسلام کو پانے کے لیے، صحیح دین کو تلاش کرنے کے لیے بادشاہت سے غلامی کی زندگی تک کو قبول کیا، جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، جو شہنشاہ ہو کر کے غلامی کی زندگی گزارتا رہا، اور یہاں تک کہ اس نے اسلام کی آغوش کو پا لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہو گئی. میری مراد ان سے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. خود اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کنت رجلا فارسیا من اہل اصبہان، میں ایران کا رہنے والا ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا. اصبہان ایران کی ایک جگہ ہے، میرا تعلق وہاں تھا، اور اصبہان میں جئی نام کا جو ایریا تھا وہاں سے میرا تعلق تھا. وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ قَرْيَتِهِ، اور میرے والد محترم اپنے قریے، اپنے گاؤں، اپنی سٹی کے کیا ہے رئیس تھے، وہاں کے ذمہ دار تھے. وَكُنْتُ أَحَبُّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، اور میں اپنے ابو کا سب سے زیادہ چہیتا شخص تھا. اس روئے زمین پر میرے والد محترم مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حُبُّهُ إِيَّايَ حتی حبسنی فی بیتہ کما تحبس الجاریہ، محبت اس قدر مجھ سے تھی ان کو کہ انہوں نے مجھے گھروں کے اندر بند کر رکھا تھا، باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، جیسے نوجوان اور دوشیزہ بچی کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں سے اسے
بچایا جا سکے. تو محبت کی اس قدر شدت تھی میرے والد محترم کو مجھ سے کہ وہ کہیں جانے نہیں دیتے تھے. گھر کے اندر مجھے کیا ہے بند رکھتے تھے تاکہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے. اور کہتے ہیں وجتہدت فی المجوسیتی، میرے باپ کا جو دین تھا وہ مجوسی دین تھا، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور میں نے مجوسیت میں خوب محنت کی اور اس لیول کو پہنچ گیا حتی کنت قتل النار الذی یوقدها لا یترکها تخبو ساعتا، میں خود آگ کو تیار کرتا اور اتنی محنت کرتا کہ میں آگ کو ایک لمحے کے لیے بجھنے نہیں دیتا تھا. جیسے کوئی آدمی 24 گھنٹے نماز پڑھے اللہ کی عبادت کے لیے، ایسے آگ جلانا مجوسیت میں کیا ہے عبادت کرنا ہے. تو کہتے تھے کہ میں وہ شخص تھا جو آگ کو ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیتا. یہ اس درجے میں اپنے دین کے اندر کیا ہے پہنچا ہوا تھا. اور میرے باپ کی بہت سارے کھیتیاں تھیں، بہت سارے باغات وغیرہ تھے. ایک دن وہ مشغول ہو گئے گھر کے کام میں، انہوں نے مجھ کو کہا کہ جاؤ تم اور وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر کے آؤ، ان کی دیکھ ریکھ کر کے آؤ. میں گھر سے نکلا اور اپنے باپ کو ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے میں گھر سے نکلا. فمررت بکنیسۃ من کنائس النصارى، تو میں نصارہ کے گرجا گھروں میں سے ایک گرجا گھر سے گزرا جہاں نصارہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کو کنیسہ کہتے ہیں. میں وہاں سے گزرا. فسمعت اصواتهم فيها وهم يصلون، میں نے ایک آواز سنی، کنیسہ میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. میں ہمیشہ کیا گھر میں بند رہتا تھا اور آگ جلانے کا کام تھا میرا. جب میں نکلا تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایران کی اس سرزمین پر اصفہان پر ایرانی کنیسہ موجود ہے، عیسائیوں کا کنیسہ موجود ہے. میں وہاں سے گزرا تو میں نے آواز سنی، میں وہاں داخل ہوا تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں. فلما مررت بهم، میں ان سے جب گزرا، سمعت اصواتهم، میں نے ان کی آواز سنی. دخلت علیہم انظر ما یصنعون، میں کنیسہ کے اندر داخل ہو گیا، دیکھوں تو صحیح لوگ کیا کر رہے ہیں. فلما رأیت ما عجبنی صلاتهم، جب میں کنیسہ کے اندر داخل ہوا تو مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا، بہت بھاگیا. ہماری عبادت میں کیا آگوں کو جلانا تھا، یہ تو نماز پڑھ رہے اور دوسری عبادات کر رہے. تو مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی. ورغبت فی امرہم، اور ان کے دین میں مجھے دلچسپی ہونی شروع ہو گئی. اور میں نے کہا واللہ ھذا خیر من الدین الذی نحن علیہ، اللہ کی قسم یہ جو دین نصارہ ہے یہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر. ما ترک فواللہ ما ترکت حتی غربت الشمس، میں ان کے ساتھ پورے دن ان کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. میرے باپ پریشان ہے کہ میرا ابھی آیا نہیں، میرا بیٹا آیا نہیں، میرا لخت جگر آیا نہیں. انہوں نے کئی لوگوں کو بھیج دیا تھا ڈھونڈنے کے لیے، وہ ڈھونڈ کر کے آئے تو وہاں پایا نہیں مجھ کو. میں واپس آیا تو اس سے پہلے آنے سے پہلے میں نے ان لوگوں سے پوچھ لیا ما اصل ھذا الدین، یا این اصل ھذا الدین، یہ جو دین ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ دین کی اصل کیا ہے، کہاں سے ہے یہ دین، کہاں سے آیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ شام سے آیا ہوا ہے. کہتے میں واپس آ گیا اور میرے باپ نے لوگوں کو لگا رکھا تھا. واپس آیا تو پوچھا میرے ابو نے کہ آپ کہاں تھے، میں نے آپ کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو جان مررت بناس یصلون فی کنیسۃ لہم، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو کنیسے میں عبادت کر رہے ہیں. فاعجبنی ما رأیت من دینہم، ابو جان مجھے ان کا دین اور ان کا طریقہ بہت پسند آیا. فواللہ ما زلت عندهم حتی غربت الشمس، اس لیے میں ان کے پاس ٹھہرا رہ گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. جیسے سلمان فارسی نے کہا کہ ان کا دین ان کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا، کہتے فخافنی، میرے ابو کو بہت خوف لاحق ہو گیا اور کہنے لگے اے بنی لیس فی ذلک الدین خیر، اس دین میں کوئی بھی خیر و بھلائی نہیں ہے. دینک و دین آبائک خیر منہ،
تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا جو دین دین مجوسیت ہے یہ اس دین سے بہت بہتر ہے۔ تو میں نے کہا ابو جان کلا واللہ انہ لخیر من دیننا، ابو جان ہرگز نہیں، ہمارے دین سے ان کا دین بہت بہتر ہے۔ اب میرے باپ نے کیا کیا، میرے پاؤں میں زنجیریں جکڑ دی، قید کر دیا مجھے گھر کے اندر، اور باہر نکلنے میں پابندی ہو گئی، لگ گئی۔ میں نے ان لوگوں کے پاس ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ جب شام سے کوئی تجارتی قافلہ آئے گا تو مجھے ضرور انفارم کرنا۔ تجارتی قافلہ آیا شام سے، ان کنیسہ والوں نے انفارم کیا۔ پھر دوبارہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب وہ لوگ جانے کا ارادہ کرے دوبارہ شام تو مجھے بتانا۔ ان لوگوں نے خبر بھیجی، کسی طریقے سے کہتے ہیں فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلِي، میں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو زنجیروں اور بیڑیوں سے آزاد کیا۔ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، اور میں ان کے ساتھ نکل گیا یہاں تک کہ میں شام میں پہنچا۔ کہاں تھے؟ ایران میں، اصبہان میں، وہاں سے پہنچے شام۔ وہاں پہنچا میں تو میں نے کہا اس دین کا، دین نصارہ کا سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے کنیسہ کے اندر ایک آدمی کی طرف رہنمائی کی۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے ساری باتیں اس کو بتائی اور کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس پادری نے میرا ویلکم کیا اور کہا آئیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ فَكَانَ رَجُلُ سُوءٍ، بہت برا آدمی تھا وہ، لوگوں کو کہتا صدقہ کرو، خیرات کرو تاکہ میں مسکینوں کو دوں، لوگوں سے پیسوں کو اکٹھا اور جمع کرتا اور مسکینوں پہ خرچ نہیں کرتا، سارا مال اس نے خود جمع کر کے رکھا، یہاں تک کہ 7 بڑے بڑے برتنوں میں سونے چاندی اس نے اکٹھا کر رکھے تھے۔ اور اس کی وفات کا وقت آیا، وہ مر گیا۔ وہ جب مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، نصارہ اکٹھا ہوئے تاکہ اسے دفن کر دے۔ تو میں نے ہمت جٹائی اور کہا کہ یہ آدمی تو بہت برا تھا، یہ جو تمہارا پادری تھا یہ بہت برا آدمی تھا۔ لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کہا کہ ایسے کیسے؟ کہا ایسا ہی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، پیسوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا تھا، اور سارے پیسے اس نے کہا ہے اکٹھے اور جمع کر رکھے، اور چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین کے اندر رکھے تھے سارے پیسے، کھود کر کے سب دکھایا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب اللہ میں ہم اس کو دفن نہیں کریں گے۔ نصارہ نے کہا کہ اب اللہ ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ تو پہلے ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو سولی لٹکائی، اس پادری کو سولی دی، اور سولی لٹکانے کے بعد پتھروں سے مار مار کر کے اس کی حالت خراب کر دی، اور اس کے بعد کیا ہے دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ لایا گیا۔ کہتے ہیں یہ جو دوسرا آدمی آیا یہ بہت بہترین آدمی تھا، یہ نمازیں پڑھتا تھا، خیر اور بھلائی کا کام کرتا تھا، راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرتا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ مجھے اس سے اس قدر محبت ہو گئی کہ اب تک مجھے اس قدر محبت کسی دوسرے شخص سے نہیں ہوئی تھی، میں اس کے ساتھ رہ رہا۔ لیکن اس کی بھی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنی پوری کارگزاری اس کو بیان کی اور کہا کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کس کی طرف مجھے بھیجیں گے، میں کس کے ساتھ رہوں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، وہ پادری کہنے لگا دیکھو جس دین پر میں ہوں اس دین پر تو لوگ اب ہے نہیں، موصل ایک جگہ عراق میں، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو اس دین پر صحیح طریقے سے قائم ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اس آدمی کی وفات ہو گئی، اس پادری کی، اور وہاں سے پھر شام سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، وہاں سارا واقعہ بیان کیا کہ فلاں آدمی تھا، اسے انہوں نے فلاں آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس پادری نے بھی ویلکم کیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس رہنے لگے۔ کہنے لگے یہ آدمی، یہ پادری بڑا نیک اور صالح انسان تھا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا اور ساری کی ساری عبادات انجام دیتا، لیکن ایک وقت یہ بھی آیا کہ اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ تو وفات سے پہلے میں نے اس سے کہا کہ فلاں شخص تم اس دنیا سے جا رہے ہو، میں فلاں آدمی کے پاس تھا، اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اب آپ مجھے کہاں بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹے، اس روئے زمین پر اب اس دین پر صحیح طور سے عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب لوگوں نے اس دین کو عدل بدل کر دیا، اس میں تحریف کر دی ہے، لیکن نصیبین جو ٹرکی کے اندر ہے وہاں چلے جاؤ، ایک آدمی ایسا ہے، ایک پادری ایسا ہے، ایک عالم ایسا ہے جو ابھی اس دین پر اسی طریقے سے قائم ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے
आए थे, वहां चले जाओ। चुनांचे उस आदमी की वफात के बाद फिर सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ आते हैं, नसीबैन में आते हैं, यहाँ भी उस आदमी को बेहतर अंदाज में पाते हैं और उसके साथ रहते हैं। फिर इसकी वफात का वक्त करीब आता है तो इससे कहते हैं कि मैं फला आदमी के पास था, उसने फला के पास भेजा, उसने फला के पास भेजा, उसने फला के पास भेजा, अब आपकी वफात का करीब आ गया है वक्त, आप भेजते हैं। तो उन्होंने कहा वल्लाह इसमें जमीन पर तो कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के दीन पर सही तरीके से कायम हो। तुम एक काम करो, अमूरिया में चले जाओ, वहां एक आदमी ऐसा, एक पादरी, एक आलिम ऐसा है जो इस दीन पर कायम है जिस पर मैं हूं, तुम वहां चले जाओ। फिर सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु उस पादरी की वफात के बाद वहां अमूरिया में पहुंचते हैं और वहां रहते एक जमाने तक। लेकिन हुआ ये उसकी भी वफात का वक्त क्या है, करीब आ गया। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं फला के पास था, उन्होंने फला के पास भेजा, उन्होंने फला के पास, उन्होंने आपके पास, अब मैं कहाँ जाऊं। तो अमूरिया के पादरी ने कहा देखो अब इस जमीन पर कोई ऐसे शख्स को मैं नहीं जानता हूं जो सही दीन पर क्या है, कायम हो, जो सही दीन पर कायम हो, और मैं तुम्हें कहीं भेज दूं। लेकिन एक बात तुम्हें बताता हूं, वलाकिन कद अज़ल्लका ज़मानु नबिय्यिन व हुवा मबऊसन बिदीन इब्राहीम, लेकिन एक नबी की आमद का तस्करा हमारी किताबों में मौजूद है। अब उसके नुज़ूल का, उसके इस दुनिया में पैदा होने का वक्त करीब आ गया है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के साथ पैदा होगा। यख़रुजु बिअर्दिल अरब, और जिसकी पैदाइश सरजमीन अरब में होगी। मुहाजिरन इला अर्दि बैन हर्रतैन बैनहुमा नखलुन, और वो दो पहाड़ों के दरमियान वाले शहर में यानी मदीने की तरफ हिजरत करेगा जहां खजूर की बागात होंगे, खजूर की खेतियां होंगी। कहते भी अलामातुन ला यख्फा, उस नबी की ऐसी निशानियां होंगी जिसे जो मख्फी और पोशीदा नहीं होंगी, बिल्कुल जाहिर होंगी। याकुलुल हदियता वला याकुलुस सदका, वो सदका नहीं खाएगा और हदिया और गिफ्ट को खा लेगा। बैन कतफैही खातमुन नबुव्वा, उसके दोनों कंधों के दरमियान महरे नबुव्वत होगी। अगर मेरे बेटे तुम ताकत रखते हो तो उस सरजमीन की तरफ चले जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी मुलाकात उस नबी से हो जाए। वो कहते हैं मैं अमूरिया में ठहरा रहा उस पादरी की वफात के बाद जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा। फिर उसके बाद बनु कल्ब का, जो मदीने के रहने वाले थे, उनका एक कबीला वहां से गुजरा तिजारत की गरज से। मैंने बहुत सारी बकरियां और बहुत सारे गाय वगैरह इकट्ठा कर रखी थी। जब उनका गुजर हुआ तो मैंने उनसे कहा कि क्या तुम लोग मुझे अरब में पहुंचा सकते हो, मैं तुम्हें बदले में ये गाय और ये बकरियां दे दूंगा। वो लोग सारे लोग तैयार हो गए और कहते हैं कि फिर वो लोग मुझको लेकर के अरब की सरजमीन की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब वादी कुरा में पहुंचे, मदीने से करीब करीब कोई जगह थी, वहां पहुंचे तो उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझ पर जुल्म किया और मुझे एक दूसरे यहूदी के हाथ से बेच दिया उन्होंने। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ खजूर के बागात वगैरह है, यही जगह हो सकती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आमद के लिए, लेकिन मैं यकीनी तौर पर ऐसा नहीं कह सकता था। तो मैं वादी कुरा में रहा जब तक अल्लाह ताला ने लिख रखा था। फिर एक दिन यह हुआ कि बनु कुरैदा का एक आदमी, जो इस जहां मैं गुलामी कर रहा था, जिस आदमी का मैं गुलाम था, उसका रिश्तेदार था बनु कुरैदा का एक आदमी, क्या है, यहाँ आया और उसने मुझे खरीद लिया और मुझको लेकर के वो मदीने की तरफ रवाना हुआ। इस यहां से खरीद करके मुझे मदीना लेकर के चला। जब मैं मदीना पहुंचा फवल्लाहि मा हुवा इल्ला अन रअयतुहा फअरफ्तुहा बिसिफति साहिबी, जब मैंने मदीना और मदीने की सरजमीन को देखा तो मैंने समझ लिया कि ये यही वही सरजमीन है जिसकी तरफ आखिरी पादरी ने मेरी रहनुमाई फरमाई थी। मैं वहां रहने लगा और फिर उसके बाद गुलामी के साथ जिंदगी गुजारता रहा जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा। मैं गुलामी के साथ जिंदगी गुजारता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दरख्त पर चढ़ा हुआ था, अपना काम कर रहा था। इसी दौरान
میرا جو آقا تھا اس کا کوئی رشتہ دار آیا اس سے ملنے کے لیے، اور اس نے پوری ڈیٹیل اور تفصیلات بیان کی کہ ایک آدمی قبا میں آیا ہوا ہے اور نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وغیرہ۔ تو اس شخص نے کہا قاتل اللہ بنی قیلہ، بنی قیلہ قبیلہ اللہ ان کو غارت کرے، واللہ انہم الان لمجتمعون بقبا علی رجل قدم علیہ من مکہ اليوم، آج مکہ سے ایک آدمی قبا آیا ہوا ہے ہجرت کر کے، سارے لوگ وہی اکٹھا اور جمع ہو گئے، یزعمون انہ نبی، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی ہے، وہ درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، نیچے ہے اس کے مالک سے اور اس آدمی سے بات ہو رہی دوسرے یہودی سے، کہتے ہیں فلما سمعتها اخذتنی الغرباء، جب میں نے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں سنا تو میرے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، حتی ظننت سأسقط علی سیدی، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں اپنے مالک کے سر پر ہی نہ گر جاؤں، ونزلت عن النخلہ، میں درخت سے نیچے اترا، فجعلت اقول لابن عمی ذلک، میں اس کے چچا کے بیٹے سے کہنے لگا کہ ماذا تقول، ہڑبڑاہٹ میں یہ کہنے لگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جیسے میرے مالک نے میرا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا، فغضب سیدی فلکمنی لکمۃ شدیدہ، اور مجھ پر بہت ناراض ہوا اور ایک مکہ تیز سے مجھ کو اس نے مارا، کہا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، تم اپنے کام کرو۔ کہتے ہیں آپ غلام تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اب اس بات کو جا کر کے دیکھوں گا، محسوس کروں گا کہ کیا واقعی نبی آئے، کیا معاملہ ہے۔ کہتے میرے پاس چند کھجوریں تھی، چند چیزیں تھی، میں نے اس کو جمع کیا، فلما امسیت، جب شام ہوئی میں نے اپنے ان سامانوں کو دیا، ثم ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بقباء، اور میں اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گیا، آپ قباء میں ہی ابھی تھے، مدینہ نہیں آئے تھے، فدخلت علیہ فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح، سلمان فارسی پہنچے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے مجھے یہ خبر ملی کہ آپ نیک اور شریف انسان ہیں، اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ آپ نیک اور شریف انسان ہیں اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں جو غریب ہیں، اللہ شاہد، میں آپ کے لیے یہ چند چیزیں بطور صدقہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے یہ خیال ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اس کے زیادہ مستحق ہیں، تو میں نے وہ سامان اللہ کے نبی کر کے قریب کر دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ کلوا وامسك يده فلم يأكل، میں نے جب اللہ کے پیغمبر کو صدقہ دیا تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کھاؤ، اور آپ نے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، فقلت فی نفسی هذه واحدہ، تو میں نے فوراً اپنے دل میں کہا کہ میرے آخری پادری نے جو بات مجھ سے بیان کی تھی کہ وہ نبی ہوگا جو لا یاکل الصدقہ ویاکل الہدیہ، وہ نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک نشانی کیا ہے، ظاہر ہو گئی، صاف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں سمن صرفت عنہ، میں ان کے پاس سے واپس آیا، واپس لوٹ کر کے آیا، پھر میں نے چند چیزیں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا انی رأیتک لا تاکل الصدقہ، میں نے دیکھا ہے اللہ کے پیغمبر آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، یہ میں آپ کے لیے ہدیہ اور گفٹ لے کر آیا ہوں تاکہ میں آپ کی عزت کر سکوں، تو میں نے دیکھا کہ فآکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے وہ چیزیں کھا لی اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی اس سے کھا لو، میں نے فوراً اپنے دل میں اور اپنے جی میں کہا کہ یہ دوسری نشانی بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سچی اور ثابت ہو گئی، اب ایک باقی ہے، اور وہ باقی کیا ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں ثم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ببقیع، پھر میں اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے آیا اور آپ بقیع کے اندر موجود تھے، کسی صحابی کی وفات ہوئی تھی، ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آپ وہاں گئے ہوئے تھے، اور آپ کے کندھے پر چادر تھی، میں پیچھے سے
آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا، فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، ثم استدرت انظر الى ظهره، اور میں ٹوہ میں لگا ہوا تھا کہ آپ کی پیٹھ کو دیکھوں، پیچھے سے میں آپ کی پیٹھ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ پہرے نبوت جس کے بارے میں میرے پادری نے مجھے بتایا تھا اس کا علم ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر بھاگ گئے، اور آپ تو دنیا کے سب سے عقل مند انسان تھے، فوراً آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ سلمان فارسی کچھ تلاش کرے، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ سلمان فارسی کا بیان ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دیکھا تو آپ نے اپنی چادر فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر سرکا دی اور گرا دی۔ فوراً میں نے فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مہر نبوت دیکھ لیا، فَعَرَفْتُهُ، میں نے پہچان لیا، فَانْطَبَقْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِي، اور میں اس پر جھک کر کے اس کو چومنے لگا اور رونے لگا۔ فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پکڑ کر رونے لگا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہٹو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ اپنے اسلام کا بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان الفارسی کی اس واقعے سے بہت تعجب ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ محنتیں اور کوششیں کی، لیکن اب وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا سلمان فارسی تم مکاتبہ کر لو، اپنے مالک سے کہو کہ کچھ پیسوں کے وقت تمہیں کیا ہے وہ آزاد کر دے۔ جب سلمان فارسی گئے تو مالک بڑا سخت انسان تھا، اور اس نے ایسی شرط رکھی کہ بہت مشکلوں کا 300 کھجور کے درخت لگانے ہوں گے روڈ کے کنارے، اور 40 اوقیہ سونے کا دینا ہو، یعنی تقریباً 1 کلو کے برابر۔ کہا کہ 300 درخت، تم کب آزادی کب ملے گی تمہیں؟ 300 درخت لگاؤ گے اور 40 اوقیہ سونا مجھے دو گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اعینوا اخاکم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، فعانونی بالنخل، سارے لوگ صحابہ، کوئی 2 کوئی 4 کوئی 6، اس طریقے سے سارے لوگ کیا ہے درخت لے کر میرے پاس آنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا مجھ سے کہ جب 300 درخت اکٹھا ہو جائیں اور گڈھا کھود لینا تو مجھے بتانا۔ جب گڈھے کھود گئے، سارے صحابہ مل کر کے یہ محنت کر رہے تھے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور آپ اپنے دستے مبارک سے آپ نے 300 درخت لگائے۔ 300 درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے لیے لگائے، اور کہتے ہیں کہ کوئی درخت اس میں سے سوکھا نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو درخت کا معاملہ حل ہو گیا، 40 اوقیے کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر جو ہے ایک سونا آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا سلمان کہاں ہے؟ بلاؤ۔ سلمان آئے، کہا یہ لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی اتنے سونے کے انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، سونا کیا ہے، اس سے ادائیگی نہیں ہو پائے گی، کہا لے کر کے جاؤ۔ کہنے لگے کہ جب میں نے وزن کیا تو دیکھا کہ مکمل 40 اوقیہ ہو گیا ہے، یعنی معجزہ جو اللہ کے پیغمبر کا ظاہر ہوا، اور اس طریقے سے میں اس کو لے کر گیا اور آزاد ہو گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا میں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو اس غلامی کی وجہ سے وہ غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں اور احد میں شریک نہ ہو سکے، اور پہلا جو غزوہ تھا وہ کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ خندق میں وہ شریک ہوئے۔ نبی علیہ السلام سلمان فارسی کے اس جذبے سے، اس جدوجہد سے اتنا متاثر ہوئے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ لو کان الدین عند الثریا، اگر دین زمین پہ نہیں، اگر آسمان کی بلندیوں پر ہوتا، لذهب به رجل من فارس، تو ایران کا ایک بندہ، یہ بندہ وہاں سے بھی ایمان کو کیا ہے ڈھونڈ کر کے لے کر کے آ جاتا۔ کئی روایات بخاری اور مسلم میں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ جب سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو ان قریب ان سے مل جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون ہے جو ان سے ملنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ان لوگوں نے پوچھا وفینا سلمان الفارسی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سلمان فارسی موجود تھے۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو سلمان کے ہاتھ پر، سلمان پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ آدمی مراد ہے اس میں۔
اور اگر ایمان سوریا پر ہوتا تو یہ شخص وہاں سے جا کر کے ایمان کو لے کر کے آ جاتا. تو یہ بڑے عظیم صحابی ہیں, 10 سے زیادہ 13 سے 19 کے درمیان ان کے مالک ہوئے ہیں, بدلتے رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, یہاں وہاں پھر کسی دن وہاں کسی دن یہاں, یعنی کتنے زمانے تک کتنے پادریوں کے پاس رہے, پھر کتنے لوگوں کی غلامی طے کرتے رہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے پہنچ جائے. اسی لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ سلمان ہے کون. یہ روایت تو ضعیف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلمان منا من اہل بیت, سلمان ہمارے اپنے گھر کا ہے. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ دعوہ چھوڑ دو اسے, فإنه من اہل البیت فإنه من اہلنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ چھوڑو, سلمان کسی اور کے خاندان اور گھر کا نہیں بلکہ ہمارے اہل بیت میں اس کا شمار ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ کیا ہے وہ اسلام کی آغوش میں آئے. اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو بہت روتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیارت کے لیے عیادت کے لیے تشریف لے گئے, ان کو روتا ہوا دیکھا تو کہا کیوں روتے ہیں, تم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی صحبت اختیار کی, تمہارے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی. کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر سے ایک وعدہ کیا, مجھے لگتا ہے کہ اس وعدے کو ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں. ایک لمٹ ہم نے طے کر رکھی کہ اس لمٹ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ یہ کہ دنیا ہمارے اندر کیا ہے آ گئی ہے, ہم دنیا میں آگے بڑھ گئے ہیں. کیا ہے ان کے پاس, کیا تھا, کس کو دنیا کہتے تھے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں ثابت, وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں تقریباً 20 درہم تھا بس, اور اسی کو کہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر ملوث ہو گئے ہیں, دنیا ہم کمانے کے اس میں لگ گئے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا, بہت سارے فضائل ان کے بیان بھی کیے گئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ بھی کرایا تھا. بہرحال کئی باتیں رہ گئی ہیں, میرے خیال سے پچھلے ہفتے میں آئندہ ہفتے میں بھی اذن اللہ بعض باتیں جو رہ گئی ہیں وہ شامل کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے تو بہتر ہوگا. تو مختصر طور پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشقت, ظاہر سی بات ہے بڑا تفصیل سے واقعہ ذکر کیا گیا اور مسند احمد وغیرہ کے اندر اور حسن سند کے ساتھ, جسے میں بیان نہیں کر سکا ہوں. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بہت ساری مصیبتوں کے بعد وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے پہنچے تھے. بہت ساری مصیبت, آپ سوچیں اپنے گھر کے بہترین آرام و آسائش کی زندگی گزار, کبھی مجوسیت میں, کبھی نصرانیت میں, اور کہاں سے کس کی غلامی تک کر کے وہ صحیح دین تک کیا ہے پہنچ پائے اور اس میں کامیاب ہوئے. تیزی کے ساتھ جن لوگوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں ان میں نیہا غیاث, کیا وہ موجود ہیں؟ نیہا غیاث, اور وقت زیادہ ہونے کے لیے معذرت چاہتے ہیں. نیہا غیاث موجود ہے یا ان کی طرف سے کوئی موجود ہے؟ ام حنیفہ, انہوں نے پورے نمبر حاصل کیے. انس, انہوں نے پورے حاصل کیے ہیں. کون ہے انس؟ انس کون ہے؟ محمد لبیب, انہوں نے پورے, اور قدسیہ تبسم, ان لوگوں نے پورے نمبر حاصل کیے ہیں. اس کے علاوہ محمد صلاح الدین, نورین, فرحان عظیم, ام عمر, ردا رفیع, عمر بن عابد, زینب رفیع خان, اتنے لوگ اگر موجود ہیں تو وہ بھی آ جائیں. آپ پچھلی بار کون سی کتاب لے گئے تھے؟ یہ لے گئے تھے؟ نہیں, یہ لے لیجیے. کون ہے آپ؟ فرحان. کون سی کتاب چاہیے؟ یہ بڑے نام کے لیے, نیہا غیاث کے لیے تھی, یہ لے لیجیے اچھی کتاب. یہ ہے آپ کو, تو یہ ہے. اور کوئی ہے؟ ام عمر, فرحان, عمر بن عابد. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.